ہم کلام ہی سے آگے بڑھیں. تو ناصر الطاف سہروردی صاحب سے درخواست ہے کہ نعت کا نذرانہ بحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. پے کرے جو دو کرم مت لائے انوار خدیجہ، پے کرے جو دو کرم مت لائے انوار خدیجہ، رونق بیت نبی عظمت کردار خدیجہ، آپ کی شان طہارت کا نمونہ ٹھہری، آپ کی شان طہارت کا نمونہ ٹھہری، سیدہ زہرا جو ہے نور کا مینار خدیجہ، ہے گواہ آج بھی اس بات کی خود غار ہیرا، عشق سرکار دو عالم کا ہے پرچار خدیجہ، یہ تیری شان تجھے رب کا سلام آتا ہے ملائک تیری مرضی کے طلبگار ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناصر الطاف سہروردی صاحب آپ نے سما باندھ دیا ماشاءاللہ، کمال. اور علی تاجی بھائی آپ نے بھی ماشاءاللہ محفل سما میں سما باندھ دیا. خود آپ کے والد کو زمان تاجی صاحب کو اعلیٰ لید میں جگہ عطا فرمائے. مفتی رانا ساجد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وظائف کے حوالے سے آپ جو کال پر کوئسچن کرتے ہیں اور ہمارے پاس بھی جو لکھے ہوئے سوال آتے ہیں وہ ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور وظائف کے ذریعے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ ہم مفتی ساجد محمود صاحب سے پوچھتے ہیں. عمران جو ہیں منڈی بہاؤالدین سے، آپ کے شہر سے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دشمن ہو اور اس دشمن سے نجات حاصل کرنی ہو کہ وہ دشمنی ختم ہو جائے تو اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کوئی دشمن ہے اور بہت زیادہ ناجائز تنگ کر رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے قرآنی وظیفہ اس سے حفاظت کے لیے وہ یہ ہے کہ سورہ کوثر قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے. اسے 11 مرتبہ تلاوت کریں، اول آخر درود پاک پڑھ کے 11 مرتبہ سورہ کوثر کو تلاوت کرنے کے بعد 41 مرتبہ 41 ٹائم صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ وظیفہ ہے سورہ کوثر اور صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ پڑھیں. اور اس دوران اس دشمن کا تصور اپنی آنکھوں میں رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں کہ فلاں شخص میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے یا مجھ سے ناجائز کر رہا ہے، اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے سے اس دشمن سے نجات عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کیا نام ہے آپ کا؟ فرحان بھائی احمد بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی احمد صاحب لاہور سے، کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ روزہ بہت زیادہ لگتا ہے، کوئی ایسا وظیفہ جس سے روزہ نہ لگے؟ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ سوال وہ کر رہے ہیں کہ روزہ لگتا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے روزہ نہ لگے.
تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ وظیفہ ہے کہ جس سے بھوک اور پیاس نہ لگے. جی جواب جی دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روزہ جو ہے وہ ہے ہی بھوک اور پیاس کا نام. بھوک اور پیاس پلس یہ کہ صبر کا نام روزہ ہے. روزے میں ہمیں چاہیے کہ ہم صبر سے کام لیں. پھر بھی اگر بھوک پیاس لگتی ہے تو اپنے ذہن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے. یعنی نمازوں کے اوقات ہے تو نماز ادا کریں, اس کے بعد آپ فارغ بیٹھیں, قرآن مجید فرقان حمید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور اپنے جو جائز کام ہیں ان کاموں کو بجا لائیں. انشاءاللہ عز و جل روزے کا احساس نہیں ہوگا اور روزہ پائے تکمیل تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے گا. اچھا, ایک ہے ورجینیا سے ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں حبیب رضوی صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں گلاسز لگاتا ہوں, آئی سائٹ ویک ہیں, تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے. ظاہر ہے چشمہ تو لگاتے ہیں, وہ اس کا علاج بھی کر رہے ہیں, لیکن کوئی وظیفہ بھی بتائیں جس سے آنکھوں کی روشنی ذرا تیز ہو جائے. جی, آنکھوں کی روشنی اور آنکھوں کی بینائی کو تیز کرنے کے لیے انتہائی مجرب عمل جو کہ آزمودہ عمل ہے, قرآن مجید فرقان حمید سے سماعت کیجیے گا اور اس پر عمل کریں, انشاءاللہ آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی. ہر نماز کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. ہر نماز کے بعد شہادت والی انگلی کے اوپر 4 مرتبہ پڑھ کے دم کریں اور اس انگلی کو اپنی آنکھوں کے اوپر پھیر لیں, اچھی طرح سے آنکھوں کو سہلائیں اور یہ روٹین بنا لیں. انشاءاللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید کے علم کی بدولت بہت جلد بینائی تیز ہو جائے گی, تمام بیماریوں سے نجات حاصل کیا جائے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی ساجد محمود صاحب, وظائف سے ہماری رہنمائی فرما رہے تھے. اب ہم چلتے ہیں, اور یہ سارے سوالات میرے خیال سے ہو گئے. دشمن سے بچنے کے لیے بھی دعا آپ نے بتا دی, اور سب کو کالر کا جو کوشچن تھا وہ بھی آپ نے بتا دیا, اور ایک سوال جو حبیب رضوی صاحب نے کیا تھا ورجینیا سے, امریکہ سے, آنکھوں کی بینائی کے لیے. امید ہے حبیب بھائی آپ کے سوال کا جواب بھی آپ کو مل گیا ہوگا. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ساجد محمود صاحب کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن میں یہ نیک کام کے لیے تشریف لاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, اور ساتھ ساتھ ناصر الطاف سہروردی صاحب کا بہت شکریہ, علی تاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, عمران حیدر آپ کا شکریہ, خضر عباس آپ کا شکریہ, آپ ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں. ہمارے ان برانڈز کا بہت بہت شکریہ کہ جو ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں تعاون کرتے ہیں. سرف ایکسل کا بہت بہت شکریہ, کرشی کا بہت بہت شکریہ, ٹینک کا بہت بہت شکریہ, کولگیٹ میکس فریش کا بہت بہت شکریہ, پیپسی کا بہت بہت شکریہ, ملک پیک کریم کا بہت بہت شکریہ, لائف بوائے کا شکریہ, سبروسو کا شکریہ. افطار کے اس دسترخوان پر جو میل باکس سجے ہوئے ہیں, KFC کے میل باکس کا بہت شکریہ, KFC کا بہت شکریہ. افطار کے لیے جو ہمارے پاس تعاون کیا ہے وہ خالد سویٹس اینڈ بیکرز نے کیا ہے, خالد سویٹس اینڈ بیکرز کا بہت بہت شکریہ. اور پانی کے لیے تعاون کیا ہے آب دبئی ڈرنکنگ واٹر کی طرف سے, یہ تعاون ہے آب دبئی کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ آسٹرچ کا بہت شکریہ, WY ہیمانی کا بہت بہت شکریہ, ہیمانی کا شکریہ, اور FAW فریگننسز کا بہت بہت شکریہ. ہماری جو پرفیوم ہیں وہ ہماری ویب سائٹ www.fawfragrances.com سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. آپ تمام ناظرین کا شکریہ. جاتے جاتے چاہیں گے کہ ظاہر ہے جب ٹرانسمیشن شروع ہوتی ہے تو اللہ کے کلام سے شروع ہوتی ہے, اور جب ہم جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیہ کلام سے جائیں گے. کل انشاءاللہ 2 بجے دوبارہ حاضر ہوں گے. اس کلام سے اس محفل کا اختتام کرتے ہیں. اگر کملی والے کی رحمت نہ ملتی تو ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا. یہ کلام محمد رفیع صاحب نے پڑھا تھا, خدا ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچائے. اگر کملی والے کی رحمت نہ ملتی تو ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا. زمین پر ناتے رسول خدا گئے تو ہم بے سہاروں کا کیا حال ہوتا. اگر کملی والے کی رحمت نہ ملتی تو ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا. وہ داتا وہ مولا, وہ داتا وہ مولا, خدائی کے پیارے, خدا کے دلارے, خدائی
محمد جو دکھیوں کے حامی نہ ہوتے تو ہم بے سہاروں کا کیا حال ہوتا. نواسے ہیں کہ حسنین جیسے علی اور زہرا بھی ہے ساتھ کے. علی اور زہرا بھی ہے ساتھ کے. ہاں نبی کے پسینے کی خوشبو نہ ملتی تو دلکش بہاروں کا کیا حال ہوتا. اگر آپ آ جاتے پردے سے باہر تو ان چاند تاروں کا کیا حال ہوتا. اگر کملی والے کی رحمت نہ ملتی تو ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا. میرے مولا 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 یا رب ذوالجلال ہمارا یہاں آنا بیٹھنا بھی بارگاہ میں شفع قبولیت عطا فرما. میرے مولا تمام مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. یا رب ذوالجلال مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. مالک و مولا ہمیں ہمارے رزق میں روزگار میں خیر و برکتیں عطا فرما. ہمارے کاروبار میں ترقیاں عطا فرما. ہماری مائیں بہنیں جو گھروں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو رزق کے حوالے سے پریشان غیب سے ان کے لیے رزق کا بندوبست فرما. کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. پوری دنیا میں یا رب ذوالجلال پوری دنیا میں مسلمانوں کا بول بالا فرما. مالک و مولا پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند و بالا فرما. اسلام کو عرفہ و اعلیٰ فرما. یا رب ذوالجلال یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں. مالک و مولا ہمارے دلوں کے اندر جو بھی نیک جائز تمنا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ دفعل ان نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما. ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم